السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو ایئر منانا یا نئے سال کی مبارکباد دینا، ان کی پارٹیوں میں جانا حرام اور کفر اور شرک ہے۔ نیو ایئر یا نئے سال کی تہوار منانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جینس یا جانوس نامی قدیم رومیوں کا ایک دیوتا تھا، جس کے لیے رومیوں نے ایک شاندار مندر بنوایا ہوا تھا، جہاں جنگ و جدل کے دوران وہ سب اس دیوتا کی پوجا کرتے تھے اور امن کے زمانے میں اس کا دروازہ بند رہتا تھا۔ رومی بت پرست کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس دیوتا سے منت مانگتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جینس دیوتا کی منت ماننے سے ان کا ہر کام بخیر خوبی پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کی حفاظت کے لیے اسی دیوتا سے دعائیں مانگتے تھے۔ رومیوں کے عقیدے کے مطابق اس کے دو چہرے تھے، جن سے وہ ایک ہی وقت میں آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ اہل روم اسے تبدیلی کا دیوتا بھی کہتے تھے۔ جنوری کا نام اس جینس دیوتا کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ جینس کو لاطینی سے جینرس کہا گیا، جینرس بعد میں جنوری بنا۔ بعض مشرکوں کے عقیدے کے مطابق دسمبر کے بعد جس دن بدروحوں کو بھگانے کے لیے شور شرابے غل غبارے کیے جاتے ہیں، اسی دن کو جنوری کی پہلی تاریخ اور سال کی آغاز کا دن چنا گیا۔ جن تہواروں کو منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حدود سے تجاوز نہ کرتے ہوئے منانے کی اجازت ہے۔ پھر نیا سال منانا ایک تو کوئی شرعی تہوار نہیں، بلکہ غیر مسلموں کا تہوار اور ان کی رسم ہے۔ پھر منانے میں بھی بے شمار مفاسد پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کچھ مفاسد کو ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جیسے گانا گانا، ناچ گانا، اس کے قبیح ہونے کا کوئی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، وہ برائے نام نماز، روزہ، حج بھی کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا، آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے۔ بالآخر وہ رات بھر مصروف لہو و لعب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ نمبر 2، عورتوں اور مردوں کا بے محابہ مردوں سے اختلاط کرنا، جو کہ بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے والا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے کہ بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے۔ جو شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کی تلقین کرے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی رواج پائیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نمبر 3، فضول خرچی اور اسراف کرنا، ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت پائی جا رہی ہے اور ان کی مشابہت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس پر شدید و عدید وارد ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود غیروں کے تہواروں کو پسند کرنا، ان کو منانا اللہ کے نزدیک سخت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، لہذا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان کے علاوہ نیو ایئر نائٹ، آتش بازی، پٹاخے، فائرنگ، زناکاری، شراب خوری، ان سب مفاسد کا مجموعہ ہے۔ سب کا افعال قبیحہ میں سے ہونا واضح ہے۔ ہر سال ان کی وجہ سے کتنے ہی قیمتی جانور کا اور مالوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ کوئی شخص ان تہواروں کو خود نہیں مناتا، صرف ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، تماشائی بن رہا ہے، تو اس کی بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایسا شخص اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کے متعلق فرمایا گیا کہ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ کے نیک بندے ان میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ نیز حدیث مبارک میں ہے جو جس قوم کی جماعت میں اضافہ کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اور جو جس قوم کے عمل سے راضی رہا وہ ان کے عمل میں شریک شمار ہوگا۔ مذکورہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے مفاسد کی وجہ سے نیو ایئر نائٹ منانا یا ان میں تماشائی بن کر شریک ہونا کسی طور بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم و قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کون ہو سکتا ہے؟